وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ دوسری آیت، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتے ہیں جو وہ اتارتے ہیں۔ قالوا، یہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، بے شک آپ گھڑتے ہیں، معاذ اللہ۔ فرمایا حکم خدا کا ہے، کہتے مجھے ہیں کہ یہ آپ گڑھ رہے ہیں، اور میں تو حدیث رسول پیش کر رہا ہوں کہ بھی تراخیری نماز ہے۔ میں تو مذہب احناف و محدثین بتاتا ہوں کہ ستہ شوال کی روایت قرن اول میں متروک و منکر ہو چکی ہے۔ موطا امام مالک صفحہ 256۔ یہ کہتے ہیں نئی بات ہے جی، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں، یہ لا علم ہے، مسئلہ نہیں جانتے، شکل مولوی کی ہے، حقیقت میں لا علم۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ فرمائی ہے اتار ہے اس قرآن کو پاک فرشتے نے تیرے رب کے ہاں سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ پختہ کرے ایمان والوں کو، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن ہدایت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، بے شک وہ کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، بے شک سکھاتے ہیں اس پیغمبر کو کوئی انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی غلام آتا تھا، خدمت کرتا تھا حضرت کے ہاں، تو حضرت اس کو کھانا پینا بڑی عزت سے دیتا تھا، نبی جیسے اخلاق کس کے ہو سکتے، وہ بڑی پیار محبت سے بیٹھا رہتا تھا، یہودی غلام۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو بہترین مضامین ہے، شاید یہ لڑکا کوئی اچھا مضمون نگار ہے، اور وہ پیغمبر کو بتاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، وہ عربی جانتا ہی نہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن بزبان عربی مبین ہے۔ کتنا فرق ہے اس میں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، ہرگز توفیق نہیں دے گا ان کو اللہ، واللہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ انما یفتر الکذب الذین، بے شک گڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، وَإِلَّا مَن، مگر وہ معاف ہے، اکرہا جو مجبور کیا گیا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل جمع ہوا ہو ایمان کے ساتھ۔ کچھ حضرات نے ہجرت کی، راستے میں مشرکین نے گرفتار کیا اور ان کو جان کی دھمکی دی، تو انہوں نے جان بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ظاہر طور پر اسلام کے یا نبی کے خلاف کلمہ کہا، پھر جب موقع ملا تو باغ مدینہ منورہ خدمت اقدس انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ بعض روایات میں ہے کہ عمار ابن یاسر کا واقعہ ہے، اس پر قرآن نے یہاں نزول کیا ہے، جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ بعد ایمان لانے کے، تو اس کی سزا آگے ہے، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ایسوں پر خدا کا غضب اور عذاب عظیم ہوگا۔ اور جو مجبور کیا گیا، الا من، مگر وہ اکرہ جو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جمع ہوا تھا ایمان کے ساتھ۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جن کا کھل گیا کفر کے لیے سینہ، جس کا سینہ کفر کے ساتھ کھلی گیا یعنی کافر ہی ہو گیا، اور جس نے ایمان کے بعد کفر کیا، ان کے لیے سزا ہے۔ جو مجبور تھا اور دل مطمئن تھا وہ معاف ہے۔
فعليهم غضب من الله، اس کو پر غضب ہے اللہ کا، ولهم عذاب عظیم، ذلك بأنه مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس لیے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر، وأن اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا کافر لوگوں کو، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ لوگ ہیں کہ مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم کانوں پر، وابصارہم آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، یہ لوگ بالکل بے خبریں ہیں، لا جرم، پکی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بے شک یہ آخرت میں گھاٹے میں ہوں گے، ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد پریشان کیے جانے کے، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، اور جم کے رہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم والا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، راستے میں گرفتار ہوئے اور کلمے وغیرہ ان سے کھلوائے، اخیر میں چھوٹ کے واپس گئے، اللہ نے ان کی ثابت قدمی پر یہ آیت نازل کی۔